السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ۔ آج کے ٹاک شاک میں ہم ڈسکس کریں گے پی ٹی آئی کی خفیہ ملاقاتوں کے حوالے سے۔ مذاکرات کس سے ہو رہے ہیں، وہ کس نتیجے پر پہنچے ہیں، ملاقاتیں کس سے ہو رہی ہیں، اس بارے میں آج آپ کو بڑی ایکسکلوسیو اور ایکسپلوسیو خبریں دیں گے۔ تو اس بارے میں اعزاز سید سے بات کریں گے۔ جناب اعزاز سید صاحب، آج تو آپ کی پوری میچنگ ہے، یہ ساکس کی بھی کوٹ کی بھی۔ بس چیمہ صاحب یہ ہاں میچنگ تو ایسے ہی ہے، ہاں جو سامنے ملے پہن لیا، کوئی ہاں ایسی بات نہیں۔ اعزاز، ویسے یار میں بھی کئی دفعہ کوئی رنگ برنگی جرابیں پہن کے آتا ہوں، میری نظر نہیں آتی، آپ کی پینٹ چھوٹی ہے۔ نہیں آج آپ کی جو رنگ برنگی میری جرابیں ہیں نظر وہ نہیں نظر آ آتی، رہی میں ہے۔ جناب پہلے بھی پہن کے آئے ہوں، کبھی کسی نے نوٹ نہیں اچھا کی۔ نہیں، وہ ہاں مجھے نظر ہاں آ گئی، اب ہاں لوگ بھی ہاں دیکھیں گے۔ چیمہ صاحب عرض یہ ہے کہ جب بھی اہم معاملات ہوتے ہیں نا ملکی، اور پولرائزیشن ہوتی ہے، تو اس وقت پس چلمن جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ بڑی اہم ہو جاتی ہیں۔ صحیح ہے۔ اور یہ ملاقاتیں سارے سیاسی ایکٹرز کرتے ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے بڑے لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ ملاقاتیں نہیں ہوئی، تاریخ میں اور بھی بہت ساری ملاقاتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح ہے۔ لیکن اس وقت چونکہ ملک میں پولرائزیشن بہت ہے، اور پولرائزیشن میں پی ٹی آئی جو ہے ایک بڑے ایکٹر کے طور پہ سامنے آئی ہے، ایک بڑی زیادہ سیاسی جماعت ہے۔ اور پی ٹی آئی چونکہ اپوزیشن میں ہے، لیکن پی ٹی آئی کی محبت اسٹیبلشمنٹ سے وہ ختم نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب بظاہر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان دیتے ہیں، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ایک شخصیت یعنی کہ جنرل باجوہ کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، اصل بات یہ ہے۔ لیکن ایٹ دی سیم ٹائم عمران خان صاحب جنرل باجوہ کو پیغام بھجواتے ہیں، اور پیغام کس کے تھرو بھجواتے ہیں چیمہ صاحب، یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب، جن کا بڑا رسپیکٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے جو جتنے بھی افسران ہیں وہ بڑا رسپیکٹ کرتے ہیں پرویز خٹک صاحب کو۔ پھر اسد عمر صاحب ہیں ایک صاحب، ان کو بھی رسپیکٹ کی جاتی ہے۔ اور پھر فیصل واڈا ہیں۔ فیصل واڈا کے ساتھ بڑا پیار ہے، یعنی کہ آرمی چیف بھی بڑا ان کو پسند کرتے ہیں، فیصل واڈا کو، اور خاص طور پہ یہ دو کو، فیصل واڈا کو اور پرویز خٹک صاحب جی کو۔ فیصل واڈا اور پرویز خٹک کو پسند کرتے ہیں، لیکن اسد عمر بھی بیچ میں سنیک ان کرتے ہیں۔ لیکن میں ذاتی طور پہ، آپ کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ ہے کہ جو پرویز خٹک صاحب اور فیصل واڈا، ان کو بہت رسپیکٹ کیا جاتا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں۔ اب چیمہ صاحب لیٹسٹ ایک واقعہ ہوا، اچھا۔ لیٹسٹ واقعہ یہ ہوا ہے چیمہ صاحب کہ آپ کو پتہ ہے عارف علوی صاحب جو ہیں ہمارے صدر صاحب، وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور عمران خان صاحب سے جو ان کی ملاقات ہوئی تھی، عمران خان کی اور آرمی چیف کی، وہ ملاقات ایوان صدر میں صدر کی درخواست کے اوپر ہوئی تھی۔ اچھا۔ صدر چونکہ سپریم کمانڈر بھی ہیں، اور ظاہر ہے جب سپریم کمانڈر اپنے آرمی چیف کو کوئی چیز ریکویسٹ کرتا ہے تو وہ پھر ملاقات ہو جاتی ہے۔ اور انہوں نے یہ بلایا کہ لیٹس ٹاک پالیٹکس۔ ایگزیکٹلی، اور کچھ اس والے سے ماضی میں کوئی باتیں اڑتی رہیں کہ جو جنرل فیض جو ہیں وہ گاڑی چلا کے لے کے آئے تھے جنرل باجوہ کی، جو کہ میرے خیال میں وہ بات ٹھیک نہیں تھی۔ لیکن ابھی جو لیٹسٹ بات ہوئی ہے وہ اس کی طرف آتے ہیں۔ چیمہ صاحب ہوا یہ ہے کہ یہ 4-5 دن پہلے کی بات ہے، صدر صاحب اچانک ایوان صدر سے نکلے، اچھا، اور اسلام آباد کے ایک سیکٹر میں چلے گئے، اسلام آباد کے ایک سیکٹر ایف میں چلے گئے، اچھا، ٹھیک ہے۔ وہاں پر ایک گھر میں گئے اچھا، صدر صاحب۔ تو چیمہ صاحب میری اطلاعات کے مطابق اس میں سیکٹر کا تو بتا دینا، ایف سے آگے بھی کوئی ہوگا نا، دیکھیں F6 F7 F10 F11۔ F10 ذرا اچھا ہے نا، F10 آپ کو پتہ ہے بڑا اچھا سیکٹر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایف سیکٹر میں گئے، اور وہاں پہ چیمہ صاحب میری اطلاعات کے مطابق پرویز خٹک صاحب، اسد عمر صاحب یہ بھی موجود تھے اچھا اس ملاقات میں۔ لیکن یہ ملاقات ان تینوں کے درمیان نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، اس ملاقات میں اسٹیبلشمنٹ کے ایک جنرل صاحب وہ بھی موجود تھے، اچھا، آرمی چیف نہیں تھے، اچھا، آرمی ڈی جی ایس آئی بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے، ڈی جی ایم آئی بھی نہیں تھے، اچھا، ٹھیک ہے، لیکن ایک جنرل صاحب تھے۔ یہ وہی جنرل صاحب ہیں جو کسی زمانے میں عمران خان صاحب کی آنکھ کا تارا ہوتے تھے، ٹھیک ہے، یہ وہی ہیں، اچھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ صاحب تھے، ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اور چیمہ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یہ باتیں پھر چھپی نہیں رہتی، یہ باتیں گورنمنٹ کو بھی شاید اس بات کا کوئی علم ہو گیا، اچھا، اور یہ بات ابھی سب کے نالج میں ہے۔ اور یہ جو صاحب ہیں جن سے ملاقات ہوئی ہے، یہ ملاقات ایک بڑے خاص ماحول میں ہوئی ہے۔ اچھا، ماحول کیا ہے چیمہ صاحب؟ کوئی ڈرائی فروٹ وغیرہ رکھا ہوا تھا؟ ڈرائی فروٹ اور جو مشروبات ہیں اور کھانے پینا، یہ تو ساتھ ساتھ چلتا ہے نا، یہ ساری چیزیں تو چلتی ہیں۔ لیکن چیمہ صاحب معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف
اسٹیبلشمنٹ نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, ٹھیک ہے. ایک طرف عمران خان صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ مل جاؤ, ٹھیک ہے, نیوٹرل تو ٹھیک نہیں ہے. ایک طرف جو ہے گورنمنٹ ہے پی ڈی ایم کی, وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ جو کہہ رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. شہباز شریف صاحب کی تو آپ بات ہی نہ کریں, اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ کہے وہ مان لیں گے, وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جو بھی جمہوریت پسند ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے, وہ سیاست میں کوئی کردار ادا نہ کرے. وہ کون سے ہیں جمہوریت پسند؟ جو بھی آئین کو مانتے ہیں, جو بھی پاکستان میں چاہتے ہیں جمہوریت ہو. کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی مجھے بتائے نا کون ہے جو. لیکن اعزاز جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یعنی اب جو ہے, جو میں سمجھ رہا ہوں کہ جن جنرل صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس طرح سے جس طرح آپ اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں, یعنی کہ وہ اس کا حصہ نہیں ہے. دس از واٹ از دا پوائنٹ. نہیں, یہ پوائنٹ جو ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کنسلٹ کرنے گئے ہوں کہ کیا بات کریں, کیونکہ جو جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی بات, کوئی ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, کوئی پنڈی میں خاص طور پہ یہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. اب مجھے یہ نہیں آئیڈیا کہ یہ ایسی ملاقاتیں ہیں جس میں پی ایم ایل این جو ہے انہوں نے بھی کوئی 3-4 سال ان کے نکل گئے کہ جیسے انہیں لگا کہ ابھی کچھ ہونے والا ہے, ابھی کچھ ہونے والا ہے, اور وہ کوئی ان کو ٹرک کی بتی پیچھے لگا کے کافی دیر انہوں نے چلایا. تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ بھی ایسی ہیں یا کہ کوئی اس واقعی کسی منطقی انجام تک پہنچے گی بات. چیمہ صاحب میرا یہ استدلال ہی نہیں ہے. یہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ یہ جو جنرل صاحب ہیں یہ اپنے بڑوں سے پوچھ کے آئے ہوں. میرا نہیں خیال ویسے. میں ایک بات کر رہا ہوں. نہیں کہ یہ آپ کا خیال ہے نا, میں ایک بات کر رہا ہوں, میرے علم میں نہیں ہے یہ بات. ٹھیک ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ, یعنی میں ایٹ لیسٹ میرے لیے یہ سرپرائز ہوگا, ٹھیک ہے, کہ بڑوں سے پوچھ کر آئے ہیں. اب جو ہے نا بڑے چھوٹے جو ہیں وہ بعض اوقات کسی جگہ پہ آمنے سامنے بھی ہوتے ہیں. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. نہیں, ادھر ایک نہیں ہے نا, ادھر جو ہے یعنی کہ ادھر وہ کوئی درمیان میں آپ اس کو کہہ لیں کہ ایک اختلاف رائے جو ہے وہ موجود ہے. اچھا چیمہ صاحب, ہوا یہ ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے اور اس میں اصل سوال ہے اسٹیبلشمنٹ کی نیوٹرلٹی کے اوپر, کہ اگر فوج کے تمام جو سینئر جنرلز ہیں جنہوں نے آرمی چیف بننا ہے وہ بڑے محتاط ہوئے ہیں. آپ کو چیمہ صاحب میں 1-2 کے بارے میں مجھے پتہ لگا ہے, زیادہ کے بارے میں نہیں, کہ آج کل وہ جو لوگ ان کو ادروائز بھی بیوروکریسی میں یا سیاست میں جانتے تھے وہ کسی کی ٹیلی فون کال ہی نہیں لے رہے. اس لیے نہیں لے رہے کہ ان کو ڈر ہے کہ کوئی کمپرومائز نہ ہو جائے یا کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ ان کی پوزیشن کمپرومائز ہو جائے اور وہ اگلی پوزیشن کے اوپر نہ آ جا سکے. اور یہ صاحب ہیں چیمہ صاحب اس خاص جنکچر کے اوپر جب عمران خان صاحب ایک تھریٹ کر رہے ہیں کہ جی میں اسلام آباد آؤں گا, وہ آ کے سیاستدانوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. اور یہ پہلی ملاقات نہیں, اس سے پہلے بھی وہ اسلام آباد آتے رہے ہیں اور آ کے ملاقاتیں کرتے رہے, پنڈی اسلام آباد آ کر ملاقاتیں کرتے ہیں. اور اگلی بات چیمہ صاحب آپ کے لیے حیران کن ہوگی, اچھا, وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سپورٹڈ چند یوٹیوبرز ہیں, 1-2, ٹھیک ہے, یہ جنوبی پنجاب میں ان سے ملاقاتیں کرتے رہے. اچھا, اور مجھے اس بات کا علم نہیں ہے, کسی پہ جھوٹا الزام, مجھے نام پتہ ہے کیونکہ بات کی پیسے لینے یا نہ لینے کی کوئی میرے پاس تصدیق نہیں, اس لیے میں کسی کا نام نہیں لوں گا. مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو پراپیگنڈا بعض اوقات کیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, اور ایک یوٹیوبر جو ہے وہ بیٹھ کے اپنے یوٹیوب کے اوپر جو خود کو جرنلسٹ کہتا ہے, ایک ٹی وی میں بھی وہ کام کر رہا ہے, وہ حکومت کے خلاف کچھ کیمپین چلاتا رہا ہے. اچھا, اس کے پیچھے بھی یہ ان کی جو ملاقاتیں ہیں وہ ہیں. اور یہ ملاقاتیں جو کرتا رہا ہے وہ یوٹیوبر اور اس کا ایک ساتھی, وہ چیزیں بھی ریکارڈ کے اوپر آئی ہیں کہ یہ کس طریقے سے گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے یہ سازشیں کر رہے ہیں, اور اس کو ڈسمنیٹ کرنے کے لیے, ان ساری باتوں کو ڈسمنیٹ کرنے کے لیے کس طرح سوشل میڈیا کا استعمال کیا. اعزاز, اس کا میں اب جو یعنی میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے, یعنی کہ انفارمیشن انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہا ہوں, حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یوٹیوبر کو ضروری نہیں کہ پیسے لیتا ہو. نہیں, میں نہیں کہتا ہوں, میں بالکل نہیں میری کہتا بات لیکن میں نے اسی لیے سر میری بات تو سنیں, ٹھیک ہے. اس کی جو ہے نا یوٹیوب کی ایک اپنی اکانومی ہے, پروپیگنڈا کی ایک اپنی اکانومی ہے, ٹھیک ہے. ابھی ریسنٹلی کوئی ایک امریکہ میں ایک کوئی رائٹ ونگ کا ایک بہت بڑا یوٹیوبر جو ہے وہ اس کو سزا ہوئی ہے کسی کیس میں, تو وہ جو ہے ملینر بن گیا ہے, یعنی کہ جھوٹ بول بول کے ملینر بن گیا ہے, یعنی کہ کوئی لاکھ پتی یا ہمارے کنٹیکسٹ میں کروڑ پتی یا ارب پتی بن گیا. وہ اس کی اپنی کمپنیز ہیں اور وہ سارا جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا کانسپائریسی تھیوریز چلاتا ہے. تو لہذا ان کو
اس کی بھی ایک اکانومی ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ یعنی کہ ان سے پیسے لیں, یعنی کہ پیسے ایک چھوٹی چیز ہو جاتی ہے اس لیے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جن کی بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ جو ملاقاتیں کر رہے ہیں, اس کا مجھے جو ایک تاثر ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ انہیں بھی یہ یقین ہے کہ وہ اب ریس سے آؤٹ ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہ اس طرح کہ جیسے کھل کر سامنے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. آگے کچھ مہینوں تک انہوں نے ریٹائر بھی ہو جانا ہے, تو عین ممکن ہے کہ وہ کوئی 2 سال گزار کے کوئی سیاست میں بھی کوئی الیکشن بھی لڑیں. وہ سیاست میں ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن فوج کی وردی پہن کے فوج کو بدنام نہ کریں. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ فوج کی قیادت کو, چاہے وہ موجودہ اور چاہے آنے والی ہے, ایسے بندوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے اور ان کی تحقیقات کرنی چاہیے, کہ کیونکہ ان جیسے انڈیویجولز کی وجہ سے فوج کے انسٹیٹیوشن کے اوپر تنقید ہوتی ہے, اور میں اور آپ بھی تنقید کرتے ہیں جب یہ سیاست میں آتے ہیں. وقت کی بات ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب نواز شریف کے دور میں, یعنی 1999 میں, کہ جب جنرل طارق پرویز جو کور کمانڈر کوئٹہ تھے, ان پر مین چارج شیٹ یہ تھی کہ وہ پرائم منسٹر کو ملے ہیں آرمی چیف کو بتائے بغیر. ایسا ہی. ٹھیک ہے. اس بنیاد پہ ان کو فارغ کر دیا تھا. اور اب حالات دیکھیں کہ کتنے بدل گئے ہیں. اب لوگ مل رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ انہیں پرواہ ہی نہیں ہے, انجام سے بے فکر ہیں. اور آپ کو یہ بھی یاد ہو, جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو اس وقت جنرل کیانی سے ملاقات, آرمی چیف تھے جنرل کیانی, ان سے شہباز شریف صاحب نے اور چودھری نثار صاحب نے ملاقات کی تھی. آپ کو یاد ہو, اتفاق سے یہ خبر میں نے ہی دی تھی. بالکل آپ نے دی. اور اس بات پہ بڑا شور مچا تھا. تو بات یہ ہے کہ ملاقاتیں میرے خیال میں اس طرح چھپ کے ملاقاتیں کرنا, فوج کی وردی پہن کے فوج کو بدنام کرنا, یہ ٹھیک باتیں نہیں ہیں. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدان تو ان کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. لیکن سیاستدان کیوں نہیں کر سکتے؟ سیاستدان جو ہے نہیں کہ وہ بھی تو جا رہے ہیں نا. یہ دونوں کو آپ سمجھتے ہیں حکومت کچھ کر سکتی؟ نہیں, میں انہیں کہ جو ملنے والے بھی تو سیاستدان ہیں نا, ان کا بھی ایک اپنا پولیٹیکل پریشر تو ہے. وہ بے شک گورنمنٹ سے باہر ہیں, لیکن ان کا ایک پریشر تو ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ آپ حکومت کی بات کر رہے ہیں. جب نواز شریف تھے تو جو ان کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے ظہیر الاسلام, وہ کیا کیا کر رہے تھے, تو نواز شریف نے اس ٹائم کیا کر لیا تھا, سوائے اس کے کہ وہ جنرل رحیل کو بتانے کے, کمپلین کرنے کے, اس کے علاوہ انہوں نے کیا کر لیا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا. یعنی کہ ایویڈنس آ گئی ان کے خلاف کہ جو ان کے رابطے تھے, جو دھرنا ہو رہا تھا اس کے حوالے سے. تو چیمہ صاحب یہ تو بہت آگے کی بات ہے نا کہ ان کے خلاف کارروائی ہو. جو جنرل ضیاء الدین خواجہ تھے, جن کو 12 اکتوبر 99 کو آرمی چیف لگایا تھا اور بعد میں فوج نے گرفتار کر لیا تھا, نواز شریف تو وزیر اعظم بننے کے باوجود ان کو ان کی جو پرکس اینڈ پریولیجز ہیں ریٹائرمنٹ کے, وہ نہیں دلوا سکے. بالکل نہیں. تو سیاستدان جو حکومت میں ہوتے ہیں, مجھے نہیں ان سے کوئی کہ وہ کچھ کر سکیں گے, لیکن میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ حکومت میں کوئی بھی ہو, دیکھیں پیپلز پارٹی حکومت میں تھی, شہباز شریف نے اور جو نثار نے ملاقات کی, ہم نے رپورٹ کیا. آج یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ موجود ہے اور ان کی گورنمنٹ میں فوج نے اناؤنس کیا ہوا ہے ہم نیوٹرل ہیں, اور ایک بندہ, ایک فوجی جرنیل آتا ہے اور وہ اسلام آباد میں ملاقاتیں کرتا ہے. ہمارا کام ہے رپورٹ کرنا. آپ جرنیلوں کی بات کر رہے ہیں. نواز شریف نے اس ٹائم, یہی دھرنے کے دنوں کی بات ہے, ایک کرنل کے بارے میں کہا تھا کہ یہ فلاں ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے. جنرل رحیل کو بتایا, انہوں نے کہا کہ سر آئی ول لک انٹو اٹ. اس کے بعد کوئی پتہ نہیں کہ وہ کدھر ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس کو اس جگہ سے ہٹا دیں گے, یہی ایکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اپنا اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو ہو سکتا ہے کورٹ مارشل ہو جائے, یعنی ان لوگوں کا, لیکن اگر کوئی باہر سے بتائے تو نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ ہم کوئی وقت کے ساتھ ساتھ سیکھیں گے یا نہیں سیکھیں گے. تو ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, اس میں معلومات بھی ہیں, تبصرہ بھی ہے, باقی آپ فیصلہ خود کریں. اور ہمیں اجازت دیں, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا. خدا حافظ.